الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج رات تراویح میں ہم نے 24واں پارہ پورا سنا ہے. اس پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، کہ اس شخص سے بڑا ظالم شخص کون ہوگا جو اللہ رب العزت کی ذات پر بھی جھوٹ بول دے. مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی ذات پر جھوٹ بولے. مشرکین مکہ شرک کرتے تھے، بتوں کو اپنا معبود کہتے تھے، ان کے سامنے اپنے سر جھکاتے تھے اور اس سب کے باوجود کہتے تھے کہ یہ سب اللہ تک پہنچانے میں ہمارے معاون اور مددگار ہیں. تو فرمایا کہ یہ معاون اور مددگار نہیں ہے، یہ بہت بڑا کھلا شرک ہے. آگے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اب یہاں پر ایک ہے سچ کو لانے والا اور دوسرا ہے سچ کی تصدیق کرنے والا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو ذاتوں کی بات کی گئی ہے، ایک ذات مصطفیٰ ہے اور ایک ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کو لے کر آئے اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والی ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے صحابہ میں سے ہر ایک صحابی کے سامنے ایمان کو پیش کیا. کسی نے کہا صبح ہے تو شام کو پڑھوں گا کلمہ، کسی نے کہا شام ہے تو صبح کو پڑھوں گا، کسی نے کہا اپنے باپ سے مشورہ کر کے پڑھوں گا، کسی نے کہا اپنے چچا سے مشورہ کر کے پڑھوں گا، اور کسی نے کہا اپنے آقا اور اپنے سردار سے مشورہ کروں گا، پھر آپ کے ہاتھ میں ایمان لے کے آؤں گا. لیکن ایک واحد صدیق اکبر کی ذات ہے کہ میری زبان سے کلمہ نکلتا گیا، صدیق کی زبان پر چڑھتا گیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق ہے جو انہوں نے کی ہے. آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ آسمان زمین یہ لوگوں ان لوگوں سے پوچھو کہ جو مشرک ہے کہ کس نے پیدا کیا ہے، یہ بھی پکار اٹھے گے یہ اللہ ہی کی ذات نے پیدا کیا ہے. فرمایا جب اللہ کی ذات کو خالق کے اعتبار سے مانتے ہو تو رب اور معبود ہونے کے اعتبار سے مان لو کہ اللہ کی ذات رب ہے اور وہی معبود برحق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین صرف اس بات تک تو بات مانتے تھے، جہاں پر بات نفی کی آتی ہے وہاں پر جو ان سے گھپلا کر جاتے تھے. اس بات کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کو ماننا، اللہ کو خالق ماننا، رازق ماننا. اور اس نفی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود ہی نہیں ہے. یہ نفی ہے. جب نفی کی بات کہی جاتی تھی تو اس مسئلے پہ آ کے وہ قبلہ کرتے تھے. وہ کہتے نہیں ہمارے ان بتوں کے ساتھ کچھ اللہ کے ساتھ ان کی یہ بھی ہمارے معبود ہیں. آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور بسا اوقات پورا اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں روح کو، اور بسا اوقات اللہ کھینچتے پورا ہے لیکن زیادہ تعلق انسان کا روح کا جسم سے رہتا ہے. والتی لم تمت فی منامها، موت تو نہیں دیتے لیکن نیند دے دیتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ النوم اخت الموت، کہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے. اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا کہ روح کو کھینچا ضرور جاتا ہے، کھینچا ضرور جاتا ہے، کہ انسان سو رہا ہوتا ہے
اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کہاں پر موجود ہوں، تو معلوم ہوا اس کی روح کو کھینچا گیا اس کو۔ اور ایک بہت بڑے عالم مولانا محمود عالم صفدر پکاڑوی، انہوں نے حیات انبیاء پر دلائل دیتے ہوئے ایک حدیث پیش کی ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد باوضو ہونے کی حالت میں سو جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور نکلنے کے بعد اس کی روح عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے قدموں میں سجدے میں گر جاتی ہے، اور جس وقت تک وہ سوتا رہتا ہے اس کی روح سجدے میں رہتی ہے کہ یہ انسان باوضو سویا ہے اس لیے، اور جیسے ہی وہ جاگتا ہے تو فوراً روح جو سی ہے وہ واپس آ جاتی ہے، اس لیے کہ روح کی پرواز ایسی نہیں ہے جیسا میرا اور آپ کا چلنا پھرنا ہے، روح کی پرواز تو ایک پلک جھپکنے کی دیر ہے کہ فوراً انسان واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ معاملات انسان کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ نیند ہے یہ موت کی بہن ہے، مطلب یہ کہ ہم روزانہ موت کے قریب جاتے ہیں پھر دوبارہ سے ہم اٹھ جاتے ہیں، موت کے قریب جاتے ہیں پھر دوبارہ سے اللہ ہمیں زندگی دے دیتے ہیں، اس لیے ہم جو دعا پڑھتے ہیں سونے کی اس میں بھی موت کا لفظ ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، میرے مولا تیرے ہی نام سے ہم مرتے ہیں، تیرے ہی نام سے زندہ ہوتے ہیں، کہ ہم ایک طرح سے مر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے، اور جب اٹھتے ہیں تو اس کی دعا آپ دیکھ لیجیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اے اللہ تو نے زندگی دی، تیرا شکر ہے، بعدما اماتنا، موت دینے کے بعد، یہ ایک طرح کی موت ہی تھی جو ہمارے اوپر لاحق ہو گئی تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں پر موجود ہے کہاں پر موجود نہیں ہے، اور بس اوقات انسان نیند کے اندر پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو پتہ لگتا ہے میں یہاں پر موجود ہوں۔ تو یہ سارے معاملات انسان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گار لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ لوگوں جو اپنے اوپر اسرفوا، ظلم در ظلم توڑ چکے ہو، گناہ در گناہ کر چکے ہو، اور تمہارے گناہ کے اندر ہر ایک ایک عضو ملوث ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھنا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو جانا، تمہارے رب کی رحمت ہمیشہ تمہارے لیے جو سے ہے کھلے ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اللہ انتظار کرتے رہتے ہیں، کب تک؟ جب تک موت نہیں آ جاتی، اللہ بندے کی توبہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جب توبہ کرتا ہے سچے دل سے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آسمانوں پر چراغا کیا جاتا ہے، آسمانوں پر چراغا کیا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے جو ان سے ہے وہ پوچھتے ہیں کہ میرے مولا یہ چراغا کیسا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں کہ جب روٹھا ہوا کوئی دوست مل جائے تو اس کے اوپر خوشی ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ بندہ میرا محبوب ہے، میں ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آج توبہ کر کے میرے دربار میں واپس آ گیا ہے تو میں اس کے لیے خوشی منا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، اور فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والے کی گناہ کو اللہ صرف معاف نہیں کرتے بلکہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی سخت قسم کی آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ سے پہلے بھی نبیوں کی طرف وحی کی گئی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ یا اللہ کے محبوب شرک پر اتر آئے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے اعمال، نبوت، رسالت، پیغمبری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ ضائع کر دیا جائے گا، سب کچھ ضائع کر دیجیے اگر آپ کی زندگی میں شرک آ گیا۔ اب یہاں پر جو بات ہے وہ بالفرض والمحال سے بھی آگے تک ہے کہ ہم بالفرض والمحال بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی ہو اور شرک، یہ تو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کو شرک کے اندھیروں سے نکال کے توحید کے چراغوں اور توحید کی روشنیوں کی طرف لے کے جانے والے تھے، ان سے تو شرک کی بات متوقع ہی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو میں جب نبی کے بارے میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اس نے شرک کر دیا، نبی تیری نبوت، رسالت، پیغمبری سب کچھ ختم، تو میرے اور آپ کے اعمال کیا چیز، میرے آپ کے اعمال کیا چیز؟ اگر ہماری زندگی میں شرک پیدا ہو گیا، ہم نے اپنا سر کسی اور کے سامنے جھکا دیا، ہم نے کسی اور کو اپنا رازق، مالک اور خالق کہہ دیا، ہم نے کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا کہہ دیا، تو پھر پیچھے ہمارے پاس بچے گا کیا؟ ہمارے پاس ہماری نماز نبی کی نماز سے اچھی ہے، ہمارے روزے نبی کی روزوں سے اچھے ہیں، ہماری کوئی عبادت نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ایک گروہ وہ ہوگا روز قیامت جو جہنمیوں کا ہوگا، ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا،
منہ کے بل گھسیٹ کے ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اس کو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتیاں فرشتوں کی، سلامتیاں حور و غلمان کی، سلامتیاں ان کے رب کی، ایسی سلامتیاں پیش کی جائے گی اور ان سے کہا جائے کہ آئے مہمان نوازی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اسی سورہ زمر میں ایک آیت مبارکہ آیت نمبر 67، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں اندھی ہو جائے اور میرے کان بہرے ہو جائے جو کہ میں نے یہ بات حضور سے نہ سنی ہو، وہ یہ کہ یہ آیت مبارکہ کوئی بھی انسان اپنے گھر سے نکلے، کسی بھی قسم کا سفر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کے نقصان سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ہر قسم کے نقصان سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وما قدر اللہ کا قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی ما یشرکون، ایک آیت مبارکہ۔ اور پھر آگے بڑھ کے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہتا ہے میں نے یہ آیت پڑھی ہے اور مجھے نقصان ہو گیا، میں سفر پہ گیا تھا، مجھے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کہتے ہیں کہ روز قیامت ہو وہ مجھ سے آ کے اپنا بدلہ لے جائے، اپنا نقصان پورا کر لے اپنا، مجھے اس آیت کے اوپر اتنا یقین ہے میرا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے، انسان کے فائدے کے لیے ہے، انسان اس کو یاد کر لے اور انسان آتے جاتے جب بھی چھوٹا موٹا سفر ہو، گھر سے نکلے، جہاں اور دعائیں پڑھنی وہاں پر یہ دعا بھی پڑھ لے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے نقصان سے اس کی حفاظت فرمائے گی تو بیماری اور وبائیں تو چھوٹی چیز ہے، اللہ اس سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گی۔ آگے چل کے سورہ مومن شروع ہوتی ہے اور سورہ مومن کی جو ابتدائی 3 آیت مبارکہ ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہ 3 آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ اور ایک آیت الکرسی، جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے اور جو شخص شام کے وقت پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے آسیب، سایہ جات اور جادو سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ حفاظت فرمائے گی نہیں، فرمایا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی حفاظت ہو گئی، اس کی حفاظت۔ تو یہ اتنی مقدس آیات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورہ مومن کے اندر فرمایا کہ قیامت بھی آنے والی ہے اور وہ حساب اور کتاب کا دن بھی انسان کے اوپر آنے والا ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو لپیٹ دے گے، سارا نظام ترم برم ہو جائے گا، اور اس وقت اسرائیل علیہ السلام سے حکم ہوگا اب سب کی جان کو قبض کر لیں، وہ سب کی جانوں کو قبض کر لیں گے، اسرافیل بھی مر جائے گے، اسرائیل بھی مر جائے گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب چیزوں کو موت دے دے گے تو اس وقت اللہ فرمائے گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کے ہاتھ ہے؟ این الملوک، کہاں ہیں بڑے بڑے بادشاہ؟ این المتکبرون، کہاں ہیں بڑے بڑے تکبر کرنے والے، اپنا گریبان جھاڑ کے اور اپنے گردن کو ایسے سیدھا کر، ایسے راڈ فٹ ہوں گے گردن کے اندر، ایسے اکڑ کے چلنے والے، کہاں ہیں وہ متکبر؟ این الملوک این الجبارون، بڑے بڑے جابر قسم کے لوگ، مال کے اوپر گمنڈ کرنے والے، وہ کہاں ہیں سارے؟ اللہ فرمائیں گے من کان لی شریکن فلیأتی، ہے کوئی میرا مد مقابل، میرا شریک جو لوگ ٹھہراتے تھے وہ میرے سامنے آئے۔ 3 دفعہ اللہ آواز لگائے گے سب کو موت دے کے، من کان لی شریکن فلیأتی، من کان لی شریکن فلیأتی، ہے کوئی میرا شریک تو میرے سامنے آئے، میرے سامنے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ہمیں آج واحد قہار کی بادشاہت ہے، آج میری بادشاہت چلے گی، آج اس کو نجات ملے گی جس نے میری بات مانی ہے، اور آج اس کی پکڑ کی جائے گی جس نے میری بات کا انکار کیا۔ تو یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں کھول کے بیان کر دی ہے۔ آگے فرعون کا تذکرہ ہے کہ فرعون کا ایک وزیر تھا حامان، اس نے اپنے وزیر سے کہا تھا کہ موسیٰ جس رب کے بارے میں بات کرتا ہے ایسا کرو کہ سرحل لعلی ابلغ الاسباب، میں کہ تم ایک ایسا بہت بڑا سا محل بنا لو اور محل کے اوپر ایک بہت بڑی کھڑکی بنا لو اور میں اس کے اوپر چڑھوں، فاطلع الی الہ موسیٰ، میں اس کے اوپر چڑھ کے جھانک کے دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ کدھر ہے، موسیٰ کا الہ کدھر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے نا جس وقت، تو پھر ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، جب عقل بھی انسان کی ماری جاتی ہے ساتھ۔ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو گندا بھی کہتے ہیں، برا بھی کہتے، سمجھتے بھی ہے، جانتے بھی ہے کہ وہ ایک بیت الخلا، ایک ٹٹی خانے کے اندر مر کے مرا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی ایمان کیوں؟ اس لیے جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کی عقل ہی خراب ہو جاتی ہے، فارغ ہو جاتا ہے عقل سے وہ،
وہ پتہ نہیں ہے کہ کس کو مان رہے کس کو نہیں مان رہے۔ اسی طرح نمرود تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ میں زندہ کو مردہ کرتا ہوں، مردہ کو زندہ کرتا ہوں، سزائے موت جس کو ہوئی تھی اس کو آزاد کر دیا، ایک بندہ چلتا ہے اس کو بلایا، اس پھانسی کے بندے پہ چاڑ دیا اس کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عقل ان کی ماری جاتی ہے ان کو، جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عقل کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو فرعون نے یہی کہا میں چڑھ کے دیکھ لوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام چڑھ کے دیکھنے والے نہیں ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے بہت بڑا محل تیار کیا، جب چڑھنے لگا تو وہ سارا کا سارا اللہ نے گرا دیا، اللہ نے گرا دیا۔ لیکن یہ قرآن میں ثابت نہیں ہے، بعض روایات سے ثابت ہے یہ بات۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، قتل کے بارے میں انہوں نے تسلیم بنائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے، ان کو مار دیا جائے ان کو۔ تو اس وقت ایک شخص تھا جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، اسے کہتے ہیں رجل مومن، اسی مومن کے نام پہ اللہ نے سورہ مومن نازل فرمائی ہے پوری، اس مومن کے نام پہ۔ اس کا نام آج تک کوئی نہیں جانتا اس بندے کا۔ وہ ایک لڑکا تھا، اس نے اعلان کیا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ارے تم ایسے بندے کو کیوں مارتے ہو، کیوں قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہو جو کہتے میرا رب اللہ ہے؟ بس اس کا یہی قصور ہے، تمہیں رب نہیں مانتا۔ اس نے بہت لمبی سی تقریر کی، زندگی دنیا آخرت سب باتیں بتلائی۔ تو وہ ساری تقریر جو اس رجل مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اللہ نے اس ساری تقریر کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ایمان کی قدر کرتے ہیں، اللہ ایمان کی قدر کرتے ہیں کہ چاہے انسان جس بھی حالت کے اندر ہے، وہ انسان ایمان کو چھپائے ہوئے ہے، اللہ اس کی قدر کرتے ہیں اس کے ایمان کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ پکا ہے، مضبوط ہے، یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ لوگوں کی عادات تبدیل ہوتی جاتی رہتی ہے، لوگ دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ کار ایک ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نصرتیں اور مددیں اور وعدے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نورانیت اور فتوحات کا نزول صحابہ علیہ رضوان پہ ہوا تھا، وہ صرف صحابہ کے صحابی ہونے کے ساتھ ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے تھا۔ ان کی نمازیں وہی تھی جو میری آپ کی نماز ہے، وہی بھی اسی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جس طرح ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن وہ بھی یہی پڑھتے تھے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، صرف ان کے اندر ایمان اور یقین تھا۔ تو فرمایا ایمان اور یقین کے اوپر اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے یہ وعدے تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کے یہ طریقے تبدیل نہیں ہوتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ مشرکین مکہ نے اپنے بندوں میں سے ایک سب سے بڑا عرب کا فصیح بلیغ انسان تھا، اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، اس کو تیار کیا اور اس سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے فصیحانہ انداز میں آپ نے بات کرنی ہے اور ان کو اپنے ماتحت کر لینا ہے، بڑے طریقے سے بات کرنی ہے۔ وہ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے محمد آپ کو کیا ہو گیا، آپ ہمارے جہاں پر پیدا ہوئے، یہیں پر پلے بڑے۔ اس نے بڑے فصیحانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اور ساتھ کہا کہ اگر تو آپ کو کوئی جادو ہے تو بڑے سے بڑے علاج کروانے کے لیے ہم تیار ہیں، یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کسی عورت کی طلب ہے تو پورے عرب میں سے جو سب سے بہترین عورت ہو ہم آپ کا نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان جب ایک معاشرہ چل رہا ہے، اس کے مخالف جو انسان رو اختیار کرتا ہے تو اس کا مقصد بسا اوقات پیسہ ہوتا ہے۔ آپ کا مقصد پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، جون سی جائیداد آپ کہتے ہیں، جون سا باغ آپ کہتے ہیں، جون سا کھیت کہتے ہیں، جون سا مکان کہتے ہیں، وہ ہم اٹھا کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہ سارے کام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور آپ جون سا ہے کیا کریں، آپ اس کام کو چھوڑ دیں، تبلیغ یہ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، حامیم سجدہ کی تلاوت کی، قل انما انا بشر مثلکم، اور فرمایا کہ میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میں لیکن فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، اور وحی کیا ہے؟ توحید کی دعوت ہے۔ جب اس نے عتبہ بن ربیعہ نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنی تو واپس کیا، ابو جہل کے پاس بڑے بڑے کفار مکہ تھے، ان سے جا کے کہنے لگا کہ میں ان کا کلام ایسا کلام سن کے آیا ہوں، نہ جو وہ کسی جادو کا جادو ہے، نہ کسی شاعرانہ کلام کا شاعر ہے، نہ کسی فصیح اور بلیغ انسان کی فصاحت اور بلاغت سے مدون اور مزین کلام ہے، وہ تو خالق کا پیغام ہے، مخلوق کا پیغام ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی پیغام ہی نہیں ہے۔ جس وقت اس نے یہ بات کہی تو لوگوں نے کیا کہا، اس وقت کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنے ایک سردار کے بارے میں شروع کر دیا کہ لگتا ہے اس کے اوپر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو چل گیا،
لگتا ہے اس کے اوپر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے، تو اس طرح کی بات اس کے بارے میں کرنے لگی۔ آخر کار اس کو اس طرح کی باتیں کر کر کے جو اس کے دل میں ایک دائیا پیدا ہوا تھا ایمان اور یقین کا، وہ دوبارہ سے بجھ گیا اور وہ دوبارہ سے کفر کے اوپر پکا ہو گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کافروں کا کام ہی یہی ہے، ان کافروں کا کام ہی یہی ہے کہ ان کا کام یہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، ان کا نعرہ یہ ہے کہ قرآن نہ سنا جائے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور و غل مچایا جائے، شور کیا جائے، تصدیہ مقام و تصدیہ تالیاں بجائی جائے، سیٹیں بجائی جائے کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ قرآن کی آواز نہ پہنچائی جائے، اور یقینی بات یہ جب قرآن کی آواز انسان کے کانوں میں پڑتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی چشمے جاری فرما دیتا ہے، ہدایت کی چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ڈائریکٹ انسان کے دل کے اوپر اثر کرتی ہے، ڈائریکٹ انسان کے دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ ابھی 1-1.5 سال پہلے ایک بہت بڑی ڈاکٹر تھی عورت، اس نے تک میں کچھ ریسرچ کر رہی تھی، مجھے دیکھا کہ کمپیوٹر پہ ایک قرآن مجید آ گیا تلاوت کے ساتھ، تو میں نے اس قرآن مجید کی تلاوت کھول لی۔ جس وقت قرآن کی تلاوت سنی قاری عبدالرحمن سدیس کی آواز سے، تو وہ قرآن کی تلاوت ایسے میرے دل پہ لگ رہے جیسے میرے دل کے اوپر ہتھوڑے لگ رہے ہیں، ہتھوڑے لگ رہے میرے دل کے اوپر۔ تو جس وقت یہ ہتھوڑے لگے میرے دل کے اوپر، اندر سے کفر ٹوٹا، تو ریسرچ کا مادہ پیدا ہوا، پھر قرآن پڑھا، قرآن ترجمہ پڑھا، یہ پڑھا وہ پڑھا، پھر آخر کار 2019 کے اندر پاکستان آ کے مسلمان ہوئی، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب کے مدرسے میں آ کے، اور بہت بڑی ڈاکٹر تھی وہ۔ کیا مطلب مقصد یہ ہے، ایک بات نہیں، اس طرح کی ہزاروں واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ کافر نے قرآن سنا اور قرآن سننے کے بعد اس کا دل ٹوٹ گیا اس کا، یہ قرآن دل کے اندر اثر کرتا ہے۔ اور یہ بات تو احادیث مبارکہ بخاری شریف میں آتی ہے کہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے نا آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مشرکین ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور حضور سے فرمایا اپنے ایک صحابی سے کہو، اپنے اس دوست اور ساتھی سے کہو ذرا قرآن آہستہ آواز سے پڑھا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آواز محلے کے اندر آتی ہے، سڑک پر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں اور ہمارے عورتوں کے دل نرم ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کے بارے میں نرم ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ کافر کے گھر میں ہے، وہ کافروں کے بچے ہیں، کافروں کی عورتیں ہیں، کافروں کے نیچے ہے، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے کہا ابو بکر صدیق کی آواز کے سننے کی وجہ سے ہمارے عورتوں کے دل نرم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ایک اثر رکھتا ہے، اس لیے ان کا دعویٰ یہ تھا لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو نہ سنا جائے، شور مچایا جائے اور وہاں پر تالیاں پیٹ جائے۔ فرمایا کہ یہ ایسا قرآن نہیں ہے، جنہوں نے قرآن کے نہ سننے کا دعویٰ کیا تھا، ان کا مقصد تھا قرآن مٹ جائے، اور فرمایا کہ جو قرآن مٹانے والے وہ خود مٹ گئے، قرآن آج بھی موجود ہے، اور قرآن آج بھی موجود ہے۔ جنہوں نے قرآن کو مٹانے کا فیصلہ کیا، اور قرآن آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے، دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جا رہی جتنا قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ آگے اللہ نے ایمان والے صحابہ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے جب کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، چاہے ان کا سر تن سے جدا ہو گیا، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن وہ اپنے اس پیغام سے نہیں ہٹے۔ حضور نے فرمایا قل ربی اللہ، کہو ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، اس کے اوپر پھر اس سے بالکل نہ ہٹو، اس سے نہ ایک قدم آگے نہ ایک قدم پیچھے، اللہ کو رب مان لیا تو اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، اس کے اوپر۔ تو یہی پیغام صحابہ کا تھا۔ فرمایا انہوں نے یہ کام کیا، تنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں لے کے نازل ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو وہ تمغے اور تحفے دے دیے، جو تمغے اور تحفے اللہ جنتیوں کو جنت کی بہت ساری نعمتیں دینے کے بعد دے گے۔ اللہ پوچھے گا جنتیوں اور کوئی چیز چاہیے؟ وہ کہ کچھ نہیں چاہیے۔ پھر پوچھے گے کچھ چاہیے؟ وہ کہے اللہ تیرا دیا سب کچھ ہے۔ اور پھر اللہ پوچھے گے، تیسری دفعہ اللہ کہے گے کہ آج کے دن میں تم سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اور آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ رضا کے تمغے اور تحفے جو جنتیوں کو جنت کی ہزار ہاں نعمتیں دینے کے بعد اللہ دے گے، وہ تمغے اور تحفے اللہ نے صحابہ کو اس حقیر دنیا میں دے دیے، حقیر دنیا میں اللہ نے دے دیے کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ تو یہ ان لوگوں کی شان تھی۔ آگے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ سب سے بہترین بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے،
اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، نماز کی طرف بلانا، قرآن کی طرف بلانا، نماز روزے حج زکوٰۃ کی طرف بلانا، دین کے کسی بھی حکم کی طرف بلانا، یہ گویا کہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ سب سے بہترین بات کر رہا ہے جو دین کے کسی بھی شعبے کی طرف، کسی بھی عمل کی طرف، کسی بھی عبادت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو کوئی بڑا علامہ فہامہ نہیں کہہ رہا اننی من المسلمین، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، تو مسلمان ہوں اور میرا کام یہ ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ